بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بڑی کوشش ہوئی کہ رمضان المبارک کے حوالے سے پہلے روزے کے بارے میں کوئی کنٹروورسی نہ ہو، جس طرح ہم دیکھتے ہیں ہر سال کچھ نہ کچھ ہوتا رہا۔ اب اس دفعہ کنٹروورسی نہ ہو، اس کے لیے مرکزی رویت الحال کمیٹی کا اجلاس پشاور میں ہوا، اور کوشش یہ کی گئی کہ جو ہم پہلے دیکھتے تھے کہ مسجد قاسم خان میں الگ اجلاس ہو جاتا تھا، مفتی پوپل زئی صاحب وہاں سے اعلان کر دیتے تھے، وہاں سے شہادتیں آ جاتی تھیں، اور پھر گڑبڑ ہو جاتی تھی کہ جی ایک ہی دن روزہ نہیں شروع ہو سکا یا ایک ہی دن عید نہیں ہو سکی، یہ ہوتا رہتا تھا۔ تو اس کو ختم کرنے کی بھرپور کوششیں ہوئیں، لیکن پھر بھی کنٹروورسی جنریٹ ہو گئی ہے، پھر بھی مسئلہ ہو گیا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف پہلے تو آج خبر کیا آئی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے بعد پھر علم بغاوت کس نے بلند کر دیا، بغاوت خود حکومت کے اندر سے ہو گئی ہے رمضان المبارک کے پہلے روزے کے بارے میں، وہ بھی خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اب آج کی خبر تو یہ ہوئی کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، کل پہلا روزہ ہوگا۔ نماز عشاء کے بعد مساجد میں نماز تراویح کے اجتماعات۔ ماہ شعبان کے 30 روز مکمل ہونے کے بعد پاکستان میں رمضان المبارک 1446 ہجری کا چاند نظر آ گیا۔ اب یہ خبر آ جائے کہ جی اب نظر آیا ہے چاند۔ رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد پاکستان میں عشاء کے بعد مساجد میں نماز تراویح کے اجتماعات ہوئے، اور فرزندان اسلام پہلی سحری کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ کل پہلا روزہ رکھا جائے گا پاکستان بھر میں، یہ خبر ہے، پاکستان بھر میں کل پہلا روزہ رکھا جائے گا، اور شہری ماہ سیام کی سعادتیں برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مگر یہ خبر ہے، جس طرح پہلے بھی تقریباً ہر سال ہوتا ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے کہ جی سعودی عرب، عرب امارات، امریکہ اور جرمنی سمیت متعدد ممالک میں کل رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد وہاں پر آج پہلا روزہ رکھا گیا، یعنی مختلف ممالک میں سعودی عرب سمیت آج پہلا روزہ تھا۔ ہمارے ہاں بھی کل اجلاس ہوا، لیکن کہا گیا چاند نظر نہیں آیا، لہٰذا آج پہلا روزہ نہیں تھا، لیکن سعودی عرب سمیت عرب امارات، امریکہ وغیرہ مختلف ممالک میں آج پہلا روزہ تھا۔ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ کوشش یہ تھی کہ پاکستان میں کنٹروورسی نہ ہوگی، وہاں اس دن چاند دیکھا گیا، یا انہوں نے اپنے مطابق کیلنڈر سے ہی پہلے ہی سائنس کے مطابق کر دیا، چلو جی وہ ہر سال ہوتا رہتا ہے، فواد چودھری کہتے ہیں ان کے مطابق کرنا چاہیے، یہ ہو وہ، یہ کنٹروورسی ہوتی رہی۔ مگر اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ ایمل ولی خان نے مرکزی رویت الحال کمیٹی کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ اب پہلے مفتی پوپل سے ہی ہوتے تھے، اب اے این پی کے رہنما، ان کے لیڈر ایمل ولی خان سامنے آ گئے ہیں، اور انہوں نے مرکزی رویت الحال کمیٹی کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ اے این پی کے مرکزی صدر کا سعودی عرب کے فیصلے کے مطابق روزہ رکھنے اور عید منانے کا اعلان۔ لیں جی، انہوں نے کہا کہ پھر وہی، کیونکہ ان کا زیادہ جتنا بھی اب ووٹ بینک رہ گیا ہے، ایک دور میں یہ سب سے بڑی جماعت تھے خیبر پختونخوا کی، ابھی بھی کچھ ووٹ بینک ہے ان کا خیبر پختونخوا میں، بلوچستان وغیرہ میں۔ تو اب عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جتنے لوگ ہیں، ان کے ووٹر، سپورٹرز، کارکن، وہ جناب سعودی عرب کے ساتھ، یعنی وہ آج ان کو انہوں نے کل کے دن ہی کہہ دیا کہ آج پہلا روزہ رکھو۔ لیں جی، وہی مسئلہ وہ چاند کا، وہ ختم نہیں ہو رہا پاکستان میں، کوئی نہ کوئی اٹھ کر اس نے ضرور یہ کام کرنا ہوتا ہے۔ اب مقصد کیا ہے کہ کوئی خبر بنے یا ہماری طرف توجہ ہو، ویسے تو ہو نہیں رہی، کیا مقصد ہے اس کا؟ بار بار علماء سے سوال ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنے مطابق کرنا ہے، ہم سب مل کر، کوئی شہادت نہیں آئی، ٹھیک ہے، انہوں نے اب کہا کہ جی اب چاند نظر آ گیا ہے۔ کل کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں گا، اے این پی کے مرکزی صدر ایمل ولی خان نے مرکزی رویت الحال کمیٹی کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہوئے سعودی عرب کے فیصلے کے مطابق روزہ رکھنے اور عید منانے کا اعلان کر دیا۔ ویڈیو پیغام میں کہا کہ بحیثیت مسلمان ہمیں اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پاکستان کی رویت الحال کمیٹی اکثر ایسے فیصلے کرتی ہے جو عالمی رویت سے مختلف ہوتے ہیں۔ ایمل ولی خان نے کہا کہ ان کے فیصلوں کے نتیجے میں ہم رمضان کے آخری عشرے کی برکات اور اجتماعی عبادات کے ثمرات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ ہمیں چاند کے فیصلے میں مستند اور قابل اعتماد ذرائع کی پیروی کرنی چاہیے، اس سے امت مسلمہ کے ساتھ یکجہتی قائم رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے اس بار میں سعودی عرب کے اعلان کے مطابق روزے رکھنے اور عید بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ گزارش ہے کہ تمام دوست بھی اس حوالے سے غور کریں اور ایک منظم، شرعی اور سائنسی بنیاد پر فیصلہ کریں۔ ایمل ولی نے کہا کہ اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے اور رمضان مبارک کے فیوز و برکات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اب پھر انہوں نے تو آج ہی روزہ رکھا ہوگا، کیونکہ انہوں نے خود یہ اعلان کیا کہ جی اب آپ روزہ رکھیں سعودی عرب کے ساتھ، اور انہوں نے رویت الحال کمیٹی کا فیصلہ ماننے سے انکار کیا اور کہا جی اب ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ چاند نظر نہیں آیا، پہلا روزہ اتوار کو ہوگا، رویت الحال کمیٹی نے باقاعدہ اعلان کر دیا تھا، پہلے اعلان کر دیا کہ پہلا روزہ اتوار کو ہوگا، کہ 30 دن جو شعبان کے وہ مکمل ہوں گے، اور اس کے بعد اچھا اب ایمل ولی صاحب نے تو اپنا کام دکھا دیا، اور یہ انہوں نے بغاوت کر دی، جبکہ یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ رویت الحال کمیٹی کا اعلان یونانیمس تھا۔ ډېر اهم پیغام دی د جماعت، او دا د ډېرو کلونو زما په سوچ کې دی
خو تر دې دمه پورې کېدای شي ما دا همت نه کوم او نن زه دا همت کوم چې زه به دا اعلان وکړم. یا نو ګرانو به اختم روزه ونختم نظم بالوطن الأمة. یہ جناب انہوں نے پشتوں میں اس بارے میں بات کی. ایک اور جو کنٹروورسی ایم ایل ولی صاحب کے حوالے سے اب ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا مولانا حامد الحق کے بارے میں جن کی شہادت ہو گئی. ان کے حوالے سے ان کی کوئی پرانی تقریر ہے جس کو قاسم خان سوری نے شیئر کیا اور کہا مولانا حامد الحق اپنی زبان کو لگام دو ورنہ تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو تمہارے باپ کا ہوا تھا. ایم ایل ولی نے تقریر کی. یہ ویڈیو دھماکے سے پہلے کی ہے اور انہوں نے ان کو وہ قاسم سوری صاحب نے نام سے بلا کر کہا جی کہ افغان طالبان کے ساتھ مذاکراتی جرگے کے سربراہ مولانا حامد الحق شہید کو کس کا پیغام دیا تھا؟ کون؟ پاک افغان امن دشمن ہے. انہوں نے باقاعدہ تقریر کر کے حامد الحق صاحب کے خلاف بات کی. اب یہ اس تقریر کا حصہ ہے اور بڑا افسوسناک واقعہ ہوا کہ جمعے کی نماز کے بعد علامہ حامد الحق صاحب کو، سمیع الحق صاحب کے بیٹے کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا اور اس میں حامد الحق صاحب سمیت 7 افراد اس میں شہید ہو گئے. اب ان کا جنازہ آپ دیکھیے، ہزارہ لوگ موجود تھے اس میں. آپ دیکھیے کتنا بڑا جنازہ تھا. اور ایم ایل ولی صاحب نے ان کے بارے میں پرانی ایک بات کر دی، وہ بھی ایک کنٹروورسی بنی ہوئی ہے. یہ دیکھیے آپ. بہرحال سیاستدان اس وقت میں کیا کیا کہہ جاتے ہیں، کیا کیا کر جاتے ہیں، اب سمجھ نہیں آتی. انہوں نے کہا جی یگانگت، تو جب آپ الگ سے اعلان کریں گے پھر یگانگت کیا ہوگی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کیونکہ کئی جگہوں پر 12 گھنٹے کا فرق ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کا فرق ہے مختلف ممالک میں دن کے اوقات کا. تو یہ علماء اس پر بہت زیادہ بات کر چکے ہیں، بہت زیادہ اس پر بحث ہو چکی ہے، لیکن انہوں نے بغاوت کرنی تھی سو انہوں نے کر دی ہے. باقی ایک عوامی بغاوت بھی ہو رہی ہے جی، اور اس کے بارے میں میں آپ سے عرض کر دوں کہ اب باقاعدہ تحریک انصاف کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ اس دفعہ کارکن فرنٹ پر نہیں جائے گا. اس مرتبہ ایم پی ایز، ایم این ایز، سینیٹر اور سٹیک ہولڈرز فرنٹ پر ہوں گے اور کارکن ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ ملک. پہلے جتنے ہوئے اس میں ہوتا تھا کارکن آگے دھکیل رہے ہیں، حتیٰ کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی گنڈا پور بھی ایک جگہ نظر آیا، وہ ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی تھی کہ ان کی گاڑی کے اوپر چڑھ گئے کارکن کہ آپ آگے چلو، کیوں رک رہے ہو، کیوں سلو ہو رہے ہو. تو دونوں دفعہ یہ ہوا کہ پہلے جب ڈی چوک پر آئے تو علی گنڈا پور صاحب ادھر ادھر ہو گئے، وہ خیبر پختونخوا ہاؤس چلے گئے. اگلی دفعہ پھر وہی وہاں پر جو حالات بنے 26 نومبر کو وہ پھر ادھر ادھر ہو گئے. وہ کہتے جی گاڑی پر بھی فائرنگ ہوئی تھی ہماری، انہوں نے بہت کچھ کہا. اب اس دفعہ کہا جا رہا ہے کہ آگے یہ لوگ ہوں گے، کارکن نہیں. اور عالیہ حمزہ صاحبہ دھمکیوں کے باوجود، گرفتاریوں کی کوششوں کے باوجود، اتنے مقدمات ان پر ہیں، اتنا طویل عرصہ انہوں نے کبھی ایک جیل کبھی دوسری جیل، اس میں ضمانت تو اگلی میں گرفتاری، یہی ہوتا رہا. اس کے باوجود وہ ڈٹی ہوئی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اب نہیں، اب کارکن آگے نہیں. اس دفعہ جو ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈر، اسٹیک ہولڈرز، یہاں ہمارے سینیٹرز ہیں، اگر وہ اس احتجاجی دھرنے کو لیڈ کریں گے یا وہ اپنی روٹیشن پر کریں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اب پہلے ان کو آگے آنا ہوگا، ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے، لیکن جتنے ٹکٹ ہولڈر ہیں، ایم این اے، ایم پی ایز ہیں، سینیٹرز ہیں یا امیدوار ہیں، یہ بھی اب فیصلہ ہوگا کہ اگلی دفعہ ٹکٹ انہی کو ملے گی. عمران خان اس بارے میں اعلان کر چکے ہیں. تو یہی بات ہونی چاہیے کہ یہ کیا کہ کارکن، عوام وہ دھکے کھائیں، گولیاں کھائیں، وہ ڈنڈے کھائیں، اور جو رہنما ہیں وہ جناب پیچھے پیچھے ہو. نہیں، آگے آنا پڑتا ہے. اور عالیہ حمزہ صاحبہ نے کئی دفعہ یہ ثابت کیا ہے. پھر باری کارکن کیا. اور میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ پارٹی صرف کارکنوں کی ہے، اور مجھے کوئی کارکن یہ نہ کہے کہ میرے ساتھ فلانا لیڈر نہیں کھڑا ہو رہا. آپ خود لیڈر ہیں اس پارٹی کے، آپ نے لیڈ کرنا ہے اس پارٹی. یعنی کارکن خود اس کو لیڈ کریں، کارکن جو ہیں وہ بھی لیڈرز ہیں، وہ بھی آگے آئیں اور لیڈ کریں. تو رمضان المبارک کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر چیزیں درست نہ ہوئیں، ٹھیک طرف نہ گئیں، تو پھر ایک دفعہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف اسلام آباد کو رخ کرے. اور اسی حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کنونشنز اور وکلا میں جا کر یہ باتیں ہو رہی ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.